دیکھو یہ جو رمضان ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی۔ اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو، گناہ چھوڑو۔ کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو۔ یہ کرتا ہوں، فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، جھوٹ بولنا، سارے گناہوں کی ہمارے استاد کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو، لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا، اس کے لیے پلاننگ کرو۔ تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ عزم کرو۔ عزم کرو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی، 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا۔ کوئی اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی، اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی۔ حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو۔ ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے، وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے، حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے۔ جب احناف کی حکومت تھی، صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر، اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھاتا تھا، لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے، تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو۔ اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے، وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 سال سے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین، اور بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا، دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں، لہٰذا دونوں ٹھیک ہیں، لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ اگر یہ نماز بدعت ہوتی، یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا، میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ، تو آپ سن سکتے ہیں کہ میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا۔ آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے، تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی۔ اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا، سحری پہ تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ، تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو۔ سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنی حاجات بھی مانگیں، کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو، کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا، میری زندگی کو کیسا کر دے، چینج کر، داڑھی کی توفیق دے دے مجھ سے سود چھڑوا دے، مجھ سے یہ برائیاں میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں، اللہ یہ عادت مجھ سے، اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے۔ تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے۔ یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع، کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے۔ پھوڑنے کا مطلب کھا لیا، اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر۔ تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں، عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس عادت کو مینٹین کریں، بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے، کمزوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، گلوکوز لیول سے گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے، تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے، جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کو ویکنیس سمجھتا ہے۔ جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا، روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں، ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا، ان کو کمزوری محسوس ہوگی۔ مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے، مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے، تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ کمزوری کے نام پہ دھوکا ہوتا ہے، اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، صبح سحری میں پھوڑو نہیں، تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو، اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو۔ وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے، وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، حکیموں سے پوچھ لو، وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے، سموسے والوں کا بیچاروں کا، کہہ رہے رمضان میں تو ہمارا بزنس چل رہا تھا، ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو؟ تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں، ایک آئل اور ایک چینی۔ سمجھتے ہو؟ کوکنگ آئل کو چھوڑ دو، نکال دو اپنے سے۔ یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہے نا، یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے، اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا، میں نکالتا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی، پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں۔ میری گائے ہے، میری بکری ہے، اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا۔ کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، بنا لیا، سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا، یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں، پبجی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک واشنگ مشین لے لیں، 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے، جلدی بتا دوں، دودھ بوائل کیا آپ نے، ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں، گھر والوں سے کہیں، وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں، اور آپ اللہ بھلا کریں، نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے۔ اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرون کر کے گھما دیا، اوپر مکھن آ جائے گا، مکھن نکال کے گرم کیا گھی۔ پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے، اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا، گائے کا گھی کم نکلتا تھا۔ اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی، ڈرون گھمایا نکال لیں۔ جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے، صحت گئی تیل لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ۔
تو یہ کام کریں گے ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے, اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے, بازار کی بھینس کا کوئی بھروسہ, ٹھیک ہے, لگا کے پتہ نہیں کیا نکل, خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر دیں. بازاری چیزیں کیا کر دو, چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں, اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان, باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا, تو غریبوں کی صحت ویسی ٹھیک رہتی ہے. یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا, اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو. وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں گے, وہ طاقت ہی دیں گے اس کو. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب تو 4 شادیوں کی بات کرتے غلط نہیں کرتے, بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا تمیز سے, پھوڑنا پھاڑنا کم کرنے, کھجلے پینیاں نہ کھائیں سحری میں, تمیز کی چیزیں کھا لیں. وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے, تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں. تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی, تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو, فیٹ تھوڑا کم ہوگا, تھوڑے نتریں گے, تھوڑے باریک ہوں گے, تھوڑا وزن کم ہوگا, پھرتیلی آئے گی باڈی میں, ہٹو بچوں ہو جائے گا. بس کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں, ایسے فٹ فاٹ. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے, میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنا ہے, ڈاکٹر کے مشورے تھوڑی رکھنا ہے. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان بولو نہیں. روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو, نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا, اتنا پھوڑ رہے ہو, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں, بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا, فل بھری ہوئی, اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو, اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو, اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو, اللہ کو برا نہیں لگے گا. تو کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو, اللہ کو یہ عمل بہت, اب بولا نہیں جا رہا. دیکھو ابھی شادیوں کی بات کرتا, فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں, نہیں آ رہی نا بات. سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا, اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو زیادہ کھانا, پھوڑنا, پیٹ بھر کے کھانا, اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹریچر پہ لوگ اٹھا کے کھا لے گئے. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا مردوں کے کھانے, پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے. لوگوں میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار, کھاتے کیسے ہیں. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں, تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو, کل شریف کی بریانی ہے, سویم کی بریانی ہے, دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا, تمیز سے کھانا, پھوڑ پھاڑ کے آنا, تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے, سکون ملے. بچے گئے, کھانا شروع کیا, بہت کھایا, کھائے جا رہے ہیں. ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, کوئی کھانچہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. متصلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ, جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا, تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں, پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین میں. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے, ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو, تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلا ہے, لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو, بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو تانے نہیں دے رہا. خدا کے بندو اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے, اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ ہوس میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے, یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے. خدا کی قسم یہ 2 نوالے بہتر ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں. تو ہماری جو نیچر ہے نا, جو قدیم مذہب ہے, قدیم مذہب اسلام ہے, روزے ہیں, اس میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں ہے. اسلام, انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا, بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے. اللہ ڈاکٹر کو بھی ہدایت ہے, ہم سے تو اچھے ہوں گے, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑاتا, ڈاکٹر کی فیلڈ ہے.
جب کو غریب آدمی جائے گا یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو یہ صبح یہ کھایا کرو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, یہ اتنے مکھن اتنے ڈبل روٹی اتنے فلانا, اس میں ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں. اب تو ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے. پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے, پھر شام کو یہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کیا کھلا رہے ہیں ہم کو. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے صحت کے لیے. ہمیں قرآن میں حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے. ناشتے کا لفظ عربی زبان میں قدیم عربی میں نہیں ہے, یہ بعد میں آیا ہے. یہ گوروں کے انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا اس کے بعد ناشتہ بھی آیا, چائے بھی آئی, بسکٹ بھی آئے, ڈبل روٹیاں بھی آئی. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا, کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی, اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی, چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے, ڈبل روٹی ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ گوروں کے آنے کے بعد ہم, کیونکہ وہ تو ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا, ہمارے باپ دادے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے. ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا, ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا. اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے, خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے. بھوک سے لوگ نہیں مرتے, بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا. جتنے لوگ مر رہے ہیں نا کھا کے مرے ہیں, سارے کھا کے مرے ہیں. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے, کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں, کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے, تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا, اور وزن تو ہر بیماری کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں. تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو. ویٹ بڑھنا ہے, ویٹ تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے, کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے, کھانے سے بڑھتا ہے, کھانے سے بڑھتا ہے. اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے. اللہ تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں صحتوں کو اس رمضان میں فوکس کرنے کی